نے آج سورہ بقرہ شروع کی ہے. یہ سب سے پہلی سورت ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے سورہ فاتحہ پڑھی ہے. ایک تو آپ سب لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ پکا عزم کریں ہم نے تراویح پورے مہینے پابندی سے پڑھنی ہے. شروع میں رش ہوتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ پبلک مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہوتی ہے. اللہ نے خود بتا دیا ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، کوئی پورے سال کی پابندی نہیں ہے. تھوڑے دن کچھ اللہ اللہ کر لو، شاید پورے سال اللہ اللہ کی توفیق مل جائے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے رمضان ہے ماہ محبت، اللہ کی محبت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اس مہینے کو آپ اہتمام سے گزاریں گے، شریعت کے مطابق گزاریں گے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری پیدا ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے کوئلہ جب گرم کیا جاتا ہے اس پہ تکے بنائے جاتے ہیں تو پہلی چنگاری پیدا کرنا مشکل کام ہوتا ہے. جو اناڑی لوگ ہوتے ہیں نا، گھنٹوں گھنٹوں کوئلے کو پکاتے رہتے ہیں. جتنی دیر میں گوشت پکنا چاہیے اس سے زیادہ دیر میں کوئلہ پکتا ہے ان کا. پہلی چنگاری کوئلے میں لگانا مشکل. ایک دفعہ جب اس میں چنگاری پیدا ہو جائے تو بس پھر پھونک مارنے کی ضرورت. پھونکے مارتے رہیں گے اور کوئلہ گرم ہوتا رہے گا. آج ہم نے جو قرآن مجید کی آیات پڑھی اس میں اللہ نے وہ لوگ جو سخت دل ہو چکے ہیں ان کی ایک مثال بیان کی ہے. یہود کی مثال بیان کی کہ کیسے انہوں نے پیغمبروں کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے. تورات اللہ نے کوہ طور پہ بلا کے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑائی ہے، یہ لو بھائی یہ اپنی قوم کو لے جا کے دے دو. اتنا فضل کیا. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے فرعون کو ان کے سامنے دریا میں غرق کیا، پانی میں غرق کیا. اس کے باوجود بھی کتنے ان میں نافرمان پیدا ہوئے. قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اے بنی اسرائیل تم سے ایک انسانی جان کا قتل ہو گیا تھا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، جھگڑا ہو گیا کہ قتل کس نے کیا ہے. اللہ نے اپنی ایک قدرت دکھائی، گائے ذبح کرو، اس کا گوشت اس مردہ پہ مارو، اللہ اپنی قدرت سے اس کو زندہ کر دے گا. اور جو قتل ہوا ہے وہ زندہ ہو کے کہے گا کہ یہ میرا قاتل ہے. اللہ نے تمہیں یہ نشانی اس لیے دکھائی تمہیں یقین آ جائے کہ خدا قیامت کے دن مردہ کو زندہ کر سکتا ہے. ایسے معجزے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. لیکن اللہ شکایت کیا کرتے ہیں، یہ اس کا ایکو اگر ختم کر دینا تو بہت خوشی ہوگی. ایکو آپ کر دیں تو بہت خوشی ہوگی، آواز بہت گونج رہی ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم، کسی نصیحت نے تم پہ اثر نہیں کیا. آج جب ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی دل کی کیفیت بھی ایسی ہی نظر آتی ہے. اتنی نشانیاں اللہ کی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، نصیحتیں بھی سن رہے ہیں، مگر گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہی ہمارے طور طریقے ہیں جو غیر مسلموں کے ہیں، جو کافروں کے ہیں. ثم قست قلوبکم، اللہ فرماتے ہیں ایسے دل سخت ہو گئے فہی کالحجارہ، پتھر کی طرح ہو گئے ہیں دل، پتھر. لیکن قرآن نے عجیب مثال دی، فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ نفع بخش نہ ہو، اس سے بھی بعض دفعہ چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. تو تم تو پتھر سے بھی زیادہ بے جان ہو.
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض دفعہ تو اس سے چشمہ ابلنا شروع کر دیتا ہے پتھر سے، لوگ سیراب ہوتے ہیں، بعض مرتبہ پتھر پھٹتا ہے اور اندر پانی نکل آتا ہے۔ کچھ بھی نہ ہو، بعض دفعہ پتھر کا جمود ختم ہوتا ہے اور وہ پہاڑ کی چوٹی سے لڑک جاتا ہے، ہلتا ہے وہ اللہ کے خوف سے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے، یہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کو قرآن میں جو ہم پڑھیں گے نا، کہیں شکوے ملیں گے اللہ کی طرف سے، کہیں شکایتیں ملیں گی، اللہ انسان سے شکایتیں کر رہے ہیں، شکوے کر رہے ہیں، اپنے احسانات گنواتے ہیں اللہ تعالیٰ، میں تیرے لیے یہ کر رہا ہوں، تو مجھ پر ایمان نہیں لے کر آتا۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ایمان لاتے بھی ہو تو دوسروں کو بھی میرے ساتھ شریک کر دیتے ہو، لاتے بھی ہو تو دوسروں کو بھی میرے ساتھ شریک کر دیتے، ایسے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ کچھ ایمان لاتے ہیں عمل نہیں کر رہے ہوتے، تو اپنی مثال ہمیں سوچنی چاہیے، اس رمضان میں یہ عزم کریں ہم اس پتھر دل کو پگھلائیں گے۔ دن رات انسان جب اللہ کی نشانیاں دیکھتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اس دل کی نرمی سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو دل آہستہ آہستہ سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ اس کو اللہ کی بات ہی بری لگنا شروع ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے میرے سامنے اللہ کے علاوہ کوئی اور بات کرو، خواہشات کا ہے، کچھ بھی نہ ہو، بعض دفعہ پتھر کا جمود ختم ہوتا ہے اور وہ پہاڑ کی چوٹی سے لڑک جاتا ہے، ہلتا ہے وہ اللہ کے خوف سے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے، یہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کو قرآن میں جو ہم پڑھیں گے نا، کہیں شکوے ملیں گے اللہ کی طرف سے، کہیں شکایتیں ملیں گی، اللہ انسان سے شکایتیں کر رہے ہیں، شکوے کر رہے ہیں، اپنے احسانات گنواتے ہیں اللہ تعالیٰ، میں تیرے لیے یہ کر رہا ہوں، تو مجھ پر ایمان نہیں لے کر آتا۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ایمان لاتے بھی ہو تو دوسروں کو بھی میرے ساتھ شریک کر دیتے ہو، لاتے بھی ہو تو دوسروں کو بھی میرے ساتھ شریک کر دیتے، ایسے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ کچھ ایمان لاتے ہیں عمل نہیں کر رہے ہوتے، تو اپنی مثال ہمیں سوچنی چاہیے، اس رمضان میں یہ عزم کریں ہم اس پتھر دل کو پگھلائیں گے۔ دن رات انسان جب اللہ کی نشانیاں دیکھتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اس دل کی نرمی سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو دل آہستہ آہستہ سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ اس کو اللہ کی بات ہی بری لگنا شروع ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے میرے سامنے اللہ کے علاوہ کوئی اور بات کرو،